علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے تھے، اتنی محبت کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کو اپنا دوست فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور شہر کے لوگوں کو سچائی کی طرف بلاتے رہے اور ان کو بتاتے رہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، سورج، چاند، ستارے اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائے ہیں۔ اور شہر کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہو گئے، حتیٰ کہ ان کے والد آزر نے بھی سچائی ماننے سے انکار کر دیا۔ آخر کار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا۔ صرف ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام نے سچ کو قبول کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شہر چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف شہروں میں گئے اور لوگوں کو سچ کی طرف بلاتے رہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاتے رہے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کا کوئی بچہ نہیں تھا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی حضرت حاجرہ علیہ السلام سے کروا دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا کیا۔ وہ بچہ ابھی بالکل چھوٹا سا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور بچے کو ایک بنجر بیابان وادی میں چھوڑائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے تھے، لہذا انہوں نے اس حکم کی تعمیل کی۔ انہوں نے کچھ کھانے کا سامان لیا اور اس بنجر وادی کی طرف روانہ ہو گئے، جس کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے ان سے کی تھی۔ اونٹ پر ان کے ساتھ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ان کا چھوٹا سا بچہ بھی سوار تھے۔ ایک لمبے سفر کے بعد وہ اس وادی میں پہنچ گئے جس کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ وہاں پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام اور بچے کو چھوڑا اور اونٹ پر سوار ہو کر واپس روانہ ہو گئے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے لیے انہوں نے تھوڑا بہت کھانے کا سامان اور تھوڑا سا پانی بھی ایک مشکیزے میں چھوڑ دیا۔ ابھی تک حضرت حاجرہ علیہ السلام خاموش تھیں۔ وہ بہت نیک اور محبت کرنے والی تھیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو تنہا وہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے گئیں اور کہنے لگیں، آپ ہمیں یہاں اکیلا چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ خاموش رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اونٹ آگے بڑھتا رہا اور حضرت حاجرہ علیہ السلام تیزی سے اونٹ کے ساتھ ساتھ قدم بڑھاتی گئیں۔ وہ دوبارہ گویا ہوئی، آپ ہمیں یہاں اکیلا چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر بھی خاموش رہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نبی کی بیوی تھیں اور بہت سمجھدار تھیں۔ اس بار انہوں نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام سمجھ گئیں
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو اس بنجر بیابان وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے بچے کو ضائع نہیں کریں گے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام وہاں رک گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ آہستہ آہستہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بہت اداس تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں وہ اپنے بچے اور بیوی کو چھوڑ کر واپس روانہ ہو گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ، کچھ لوگوں کے دل ان کے لیے محبت سے بھر دیجیے اور ان کو پھل عطا کیجیے اور ان کو اپنا شکر گزار بنا لیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے ننھے بچے کے ساتھ بالکل تنہا رہ گئی۔ انہوں نے آس پاس نظر دوڑائی۔ وادی مکمل طور پر غیر آباد تھی، نہ کوئی آدم نہ آدمزاد۔ خشک بنجر وادی میں دور دور تک کسی درخت کا نام و نشان بھی نہیں تھا، نہ کوئی سبزہ اور نہ پانی۔ کچھ خشک جھاڑی نما پودے تھے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر انہی جھاڑیوں کے سائے میں بیٹھ گئیں، حتیٰ کہ شام ہو گئی۔ آہستہ آہستہ شام بھی ڈھل گئی اور رات ہو گئی۔ تمام چیزیں اندھیرے میں ڈوب گئیں۔ ستاروں کی ٹمٹماتی روشنی میں خشک پہاڑ اور جھاڑیاں ایک عجیب ہولناک منظر پیش کر رہے تھے۔ جنگلی جانوروں کی بھیانک آوازوں سے وادی گونج رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا جیسے وہ جانور قریب آ رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ایک ٹوٹی ہوئی شاخ اٹھائی اور جانوروں کو للکارا، اے جنگل کے وحشی درندوں، خبردار، ہم اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، ہمارے قریب مت آنا۔ اللہ تعالیٰ نے جنگلی جانوروں کو زبان عطا کر دی اور انہوں نے جواب دیا، پیاری بیوی جان، ہم آپ کو نقصان پہنچانے نہیں آئے ہیں، ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ آپ اتنی تنہائی محسوس نہ کریں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا اور وہ آرام سے اپنے بچے کو سینے سے لگا کر سو گئی۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس تھوڑا بہت جو کھانے کا سامان اور پانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کر گئے تھے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ آخر کار ایک دن پانی کا آخری قطرہ بھی ختم ہو گیا۔ بچہ پیاس سے رو رہا تھا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام سوچ میں ڈوب گئی، اگر اب بھی پانی کا کوئی بندوبست نہ ہوا تو بچہ مر جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ پانی کی تلاش میں نکلی اور سامنے ایک پہاڑی کی چوٹی تک گئیں۔ شاید کوئی کارواں یا دور کوئی چشمہ یا جھیل نظر آ جائے۔ جب وہ چوٹی پر پہنچی تو دور دور تک سوائے خشک جھاڑیوں اور ویرانی کے کچھ بھی نہ تھا۔ انہوں نے سوچا شاید دوسری جانب کی پہاڑی سے کچھ نظر آئے۔ وہ بھاگ کر دوسری پہاڑی کی چوٹی پر گئیں۔ وہاں بھی سوائے خشک جھاڑیوں کے کچھ نہ تھا۔ اسی پریشانی کے عالم میں انہوں نے دونوں پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اچانک ایک آواز آئی،
کی مدد آ گئی۔ انہوں نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ آواز دوبارہ سنائی دی، اللہ کی مدد آ گئی۔ وہ بھاگ کر اپنے بچے کے پاس آئی۔ بچہ پیاس سے تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا اور زمین پر اپنے پاؤں مسل رہا تھا۔ اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کی نوک سے اس جگہ کو چھوا جہاں بچے کے پاؤں تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پر پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ پانی بہت تیزی سے نکل رہا تھا۔ حضرت حاجہ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اس کو روکنے کی کوشش میں کہتی جا رہی تھی، زمزم زمزم، یعنی رک جاؤ رک جاؤ۔ اماں ہاجرہ نے اس چشمے سے خود بھی پانی پیا، ننھے بچے کو بھی پلایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تھوڑی ہی دور سے ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ انہوں نے کچھ پرندوں کو آسمان پر اڑتے ہوئے دیکھا تو یہ جان لیا کہ کہیں آس پاس پانی موجود ہے۔ وہ ڈھونڈتے ہوئے آخرکار اس جگہ تک پہنچ گئے جہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام تھی۔ انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے پڑاؤ ڈال لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور وہاں پر ایک بستی آباد ہو گئی۔ آج تک وہ پانی زمزم ہی کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت حاجرہ علیہ السلام کا اس بے قراری کے ساتھ دونوں پہاڑیوں کے درمیان بھاگنا بہت پسند آیا۔ یہ پہاڑیاں صفا اور مروہ کہلاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانیاں فرمایا ہے۔ اور یہ بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ معزز اور مکرم شہر آباد کیا جس کو ہم مکہ مکرمہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت اور برکت والا شہر بنایا ہے۔ اس کو تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے قبلہ مقرر کیا ہے۔ ہر سال لاکھوں مسلمان مکہ مکرمہ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ اسی شہر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے لیے منتخب کیا۔ وقت گزرتا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تقریباً 7-8 سال کے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے ملنے آئے۔ اس بار اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور امتحان دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خواب میں ان کو حکم دیا کہ وہ اپنے ننھے بچے کو ذبح کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ کہہ کر وہ اپنے معصوم بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور انتظار میں تھے کہ پیارا بیٹا کیا جواب دیتا ہے، یہ جاننے کے لیے کہ ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا جواب دیا۔ آپ کو اگلی قسط کا انتظار کرنا ہوگا۔ السلام علیکم۔